کافی میری پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے، اس لیے میں آپ سے ایک تھوڑا سا وقت لوں گی اور ایک وضاحت بھی کرنا چاہوں گی۔ یہاں بات ہوئی تھی پارلیمانی سسٹم کی اور محترمہ شہید کی تقریر کی بھی بات ہوئی، تو بالکل انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ پارلیمانی نظام پر کوئی ضرب لگی ہے، وہ بلکہ 90 کی دہائی کے حوالے سے انہوں نے تاریخی چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا نون لیگ سے، اپنے بدترین سیاسی اپوننٹ سے۔ اس سے بڑی سیاسی بردباری کہاں ہو سکتی ہے؟ اور ان پارٹیوں نے پھر اپنے تحت یہ پروگرام، اور 18ویں ترمیم بھی اس کے بعد آیا، پارلیمانی نظام کو وہ سپورٹ کرتا ہے، اور زرداری صاحب نے اس 18ویں ترمیم کے تحت اس کو سپروائز کرتے ہوئے گیلانی صاحب کی حکومت میں اپنے پاورز منتقل کیے ہیں۔ جو پریزیڈنشل سسٹم کا اصل اس میں جو تاج میں موتی تھا، ہیرا تھا، وہ تو یہ تھا کہ ہم ڈسمس کر سکیں حکومتیں، جس سے پوری پاکستان کی حکومتیں بالکل انسٹیبل اور غیر یقینی کے دور سے گزری، پوری 90 کی دہائی اس میں ختم ہو گئی۔ تو یہ بہت بڑے آئینی اقدامات تھے، اور یہ تاریخی پارلیمانی جمہوری کو مستحکم اور جڑ پکڑوانے والے اقدامات تھے۔ اس میں کوئی دو رائے میں سمجھتی ہوں نہیں ہے، ساری پارٹیوں کی اس میں حامی تھی۔ اس کے تحت پاکستان کا نیا عمرانی معاہدہ بھی ہوا ہے، NFC اکارڈ بھی ہوا، آپ بے شک اس پہ بات کر لیں، ہم نے کبھی نہیں کہا کوئی کر سکتے، لیکن آپ نے اس وقت اسٹیٹ بینک لیڈر آف ہاؤس نے عزت سے میں کہوں گی اسٹیٹ بینک نے کی آٹونومی کی بات کی۔ دیکھیے 2013 کی حکومت میں بالکل اسٹیٹ بینک کو ایک حد تک آٹونومس کیا گیا، بالکل، اور سب کی رضامندی کے ساتھ کیا گیا کہ اسٹیٹ بینک پرائس سٹیبلٹی کو مینج کرے، اس کا کام ہے پرائس سٹیبلٹی مینج کرنا۔ اور IMF پروگرام بھی اس وقت ایک نہیں، میں نہیں کہہ رہی کہ میں نے ہر تقریر میں کہا چیئرمین صاحب کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی IMF پروگرام میں گئی ہے، ان کو بہتر پتہ ہے وہ کہاں تک لے گئے، لیکن ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ہو یا اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام ہو، پاکستان کی حکومتیں 1950 سے بھگت چکی ہیں کم از کم 22-23 پروگرام، کچھ لوگ کہتے ہیں 18، کچھ لوگ کہتے ہیں 22-23، تو ہر حکومت گئی ہے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا اور یہ بھی بات نہیں کی کہ آپ اس حد تک IMF کو پاکستان کی باغ دوڑ میں نہیں انوالو کیا گیا، اور اسٹیٹ بینک کی جو آٹونومی چیئرمین صاحب ہے وہ محدود رہتی ہے۔ ساری دنیا میں اب سینٹرل بینکس کو یہ حق ہے، امریکہ کے سینٹرل بینک فیڈرل ریزرو بینک کو یہ حق ہے کہ وہ انٹروین کرے، وہ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ رہے، وہ سوورن گارنٹر رہے۔ اب سوورنٹی آپ کی کیسے رہے گی چیئرمین صاحب جب آپ IMF کی ڈکٹیشن پر یہ سب کریں گے؟ تو یہ ہم نے نہیں کہا کہ اسٹیٹ بینک آٹونومس نہ ہو، کہ وہ بورڈز کے تحت نہ چلے، اور ہم نے یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ یہ سارے ادارے ایک نظام کے ذریعے چلیں۔ نظام ہر حکومت چلاتی ہے، لیکن جس طرح یہاں اونے پونے باغ دوڑ دی جا رہی ہے، پاکستان کے سوورن فیصلے عالمی اداروں کو اس وقت میں سمجھتی ہوں ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ان کی کوئی اس وقت چوائس نہیں تھی، انہوں نے کہا ہے پرائیویٹلی کہ ہماری کوئی چوائس نہیں تھی۔ پر چیئرمین صاحب اس میں یہ بتائیں، اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ دوسری حکومت آئے گی، اس عوام سے جواب دہی کے لیے ان کو بھی بڑا مسئلہ ہوگا کہ کس طرح یہ اس طرح کے بلز مینج کریں۔ اب اسٹیٹ بینک پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کتنے فیصلے حوصلے سے پاکستان کی خاطر لیتے ہیں اور کتنے فیصلے نہیں لیتے، لیکن یہ ان کی چوائس کمپلیٹلی نہیں ہونی۔ ہم تو پاکستان کی حکومت کو امپاور کرنے کی بات کر رہے تھے، اپنے کوئی اس میں طاقت کی بات نہیں تھی، ہم اپنی قوت کی بات نہیں تھی، انہی کی حکومت نے اپنے آپ کو اپنے سارے جو جتنے بھی پاورز ہیں وہ دیے ہیں۔ اب چیئرمین صاحب اس میں ایک بات میں ضرور کہوں گی، آج انہوں نے بات کی ہے سپریم کورٹ ججمنٹ کی، اچھی بات ہے آپ سپریم کورٹ ججمنٹ کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، عدالتیں ہماری پاکستان میں بڑا داغ اجالا دیکھ چکی ہیں، لیکن اور اس کی ذمہ دار بھی ہو چکی ہیں، لیکن ہم نے ایز پارٹیز ایز انڈیویجولز ہمیشہ احترام کیا، عدالتوں کا احترام ہوتا ہے، وہ ایک بڑا نیشنل انسٹیٹیوشن ہے۔ پھر آپ اس بات کا بھی احترام کریں کہ جو آپ ریفرنس لے کے گئے تھے
ایک چیف جسٹس ایک سینئر جج کے خلاف, جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف, جو آپ ریفرنس لے کے گئے تھے, اس کا بھی تو ورڈکٹ سن لیں. اس پر آپ تنقید اور جگہسائی کیوں کر رہے ہیں؟ سینئر منسٹرز کھڑے ہو کے چیئرمین, اب یہ عدالتوں کا احترام حکومتوں کو سکھانا اگر پڑے گا تو بڑی عجیب بات ہے. شاید وہ اس وقت اس کو متنازع عدالتوں کو اور متنازع کرنا پڑے, چاہے فورن فنڈنگ کی بات ہے, جو مجھے نہیں پتا. لیکن جو میں بات کرنے والی تھی وہ بہت مختصر ہے. وہ یہ ہے کہ آج بھی چیئرمین صاحب نظام کہاں چل رہا ہے. آج ہمیں اطلاع آئی ہے, ابھی آئی ہے, کہ پاکستان میں پھر اصل ایشو تو یہ ہے, یوریا ہو, بجلی ہو, پانی ہو, تیل ہو, پیٹرول ہو, خرد و نوش ہو, آٹا ہو, چینی ہو, اصل مسئلے عوام کے یہ ہیں. اور ان کی آج بجلی کی قیمت پھر ہم پر بجلی گری ہے, پاکستان پر بجلی گری ہے کہ 3 روپے کا پھر اضافہ ہو, اور یہ پاکستان کے عوام کو 30 ارب کا ٹیکہ لگایا جائے گا, 30 ارب کا ٹیکہ پھر لگایا جائے گا. اور یہ بتایا جائے, کیوں میں پبلک امپورٹنس پہ جو چاہیں کہوں, آپ بھی کہہ سکتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں. اور یہ 30 ارب کا ٹیکہ لگا رہے ہیں, قرضوں کی بات کر رہے ہیں. ہاں ہم نے لیے 16 ارب کے لیے, اور انہوں نے 50 خراب کر دی. تاریخ میں کسی نے نہیں کیا, آج تک ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے, اور اگلی حکومت کو سمجھ نہیں آئے گا. ہم سنبھالیں گے, جیسے بی بی نے کہا ہم سنبھالیں گے, ہم بچائیں گے, لیکن ان کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے. تو یہ بتائیں اگر منصوبہ ہے, کھڑے ہو کے بتائیں کون سا منصوبہ ہے. پاکستان کی معیشت بچانے کا منصوبہ بتائیں. عطاء الرحمان صاحب, جی جناب مولانا عطاء الرحمان صاحب. بہت شکریہ جناب.